اسلامک بینکنگ کے بھی لوگ ہیں اور ہمارے اپنے بھی فیکلٹی کے بھی لوگ ہیں، اور ڈاکٹر عارف بٹ جنہوں نے بہت مدد کی ہمیں نمل یونیورسٹی میں، جو انشاءاللہ وہ میری ایک ڈریم ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پاکستان کی بنے گی، نالج سٹی۔ اور ملک تو ترقی کرتے ہی جس ملک میں نالج ہے وہ آگے چلا جاتا ہے۔ ایک قرآن کی آیت میں پڑھ رہا تھا، علامہ اقبال نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہوا تھا کہ اور اس کا باقی جب میں نے ترجمہ قرآن میں پڑھا تو وہ نہیں تھا جو کہ علامہ اقبال کا ترجمہ اسی آیت کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ، انگریزی میں تھا کہ یو کین ٹرانسینڈ the limits of the heaven and earth provided you have the knowledge۔ تو وہ اور نے کسی نے اس طرح کا ترجمہ نہیں کیا تھا۔ مطلب یہ کہ انسان کے نالج انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، اور وہ یعنی اس وقت تو کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ انسان چاند پہ جائے گا یا لینڈ کرے گا مارس کے اوپر، لیکن تب انہوں نے یہ 30s میں اس کا ترجمہ ایسے کیا تھا۔ تو ایک تو ہمیں ملک میں تعلیم کی اہمیت، ہائر ایجوکیشن کی اہمیت، ہائر ایجوکیشن ایکچولی پروڈیوس کرتا ہے وہ انٹلیکٹ جو کہ ملک کو اٹھاتا ہے اور نالج اکانومی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اس کا ڈائریکٹ ریلیونس اکانومی کے اوپر بھی ہے اور ایک ملک کی ترقی کے اوپر بھی ہے۔ لیکن ایک دوسری پہلو ہے جو کہ جس کے بغیر ایک معاشرہ نہیں چل سکتا آگے، یہ پہلو ہے جو کہ جس کے بغیر ایک معاشرہ نہیں چل سکتا آگے۔ یہ جو بھی سینٹ کا الیکشن ہوا، اس میں جو سب کے سامنے قوم کی جو چیزیں آئیں کہ ملک کی لیڈرشپ کے اوپر خرید و فروخت ہو رہی تھی جس طرح کوئی بکرا منڈی میں لوگ بک رہے ہوں، اور اس کے اوپر پھر جو انصاف کا نظام تھا اس نے بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ، اور اس پہ آتا ہوں کہ القادر یونیورسٹی، یہ میری ایک سوچ تھی بڑی دیر سے کہ ایک ایسی ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے جو لوگوں کو یہ تو بتائے کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے۔ جانور تو دنیا میں آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے۔ انسان اگر وہ بھی دنیا میں صرف کھا پی کے بچے پیدا کر کے مر جائے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ انسان کے اندر جب اللہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تمہیں دنیا کی عظیم مخلوق، اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کے سامنے جھکو، اور وجہ بتائی شیطان نے جب نہیں جھکا کہ تمہیں نہیں پتہ انسان کو میں نے کیا صلاحیتیں دی ہیں۔ اور مولانا رومی نے اس کو اس طرح ترجمہ کیا، اس کا اور ورژن پریزنٹ کیا۔ مولانا رومی نے کہا کہ انسانوں کو کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ سو انسان کا بہت بڑا مرتبہ اللہ نے بنایا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ انسان زیادہ تر دنیا میں عقل مند جانور کی طرح پھرتا ہے۔ القادر یونیورسٹی کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو ہمارا جو دین ہے یہ کیسے لوگوں کی زندگی میں ریلیونس لے کے آتا ہے۔ بدقسمتی سے مسجد میں جو جاتے ہیں اور جو مسجد سے باہر نکلتے ہیں اس کی ریلیونس نہیں ہوتی، جو کہ اسلام کی جو بیسک ایک انسان کو کیریکٹر بلڈنگ ہوتا ہے، اس میں اچھے برے کی تمیز بتاتا ہے، اس میں زندگی میں آنے کا مقصد بتاتا ہے، وہ مسجد کے اندر وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا انسان کی زندگی کے اوپر۔ جب محمد عبدو آج سے کوئی 125 سال پہلے یورپ گئے تو اس نے مصر میں آ کے، جو مصر کے رہنے والے تھے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یورپ میں گیا، مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا، اور واپس مصر آئے تو کہا کہ یہاں مسلمان تو بہت ہیں، اسلام نہیں نظر آ رہا۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک انٹلیکچوئل، ایک ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے جو کہ وہ اسکالرز پروڈیوس کرے جو لوگوں کو ایک، جس طرح ایک الازہر یونیورسٹی نے ایک دفعہ مسلمانوں کے اندر، وہ بھی ایک سینٹر تھا لرننگ کا،
سارے جاتے تھے، اسکالرشپ ہوتی تھی، بڑی بڑی ڈبیٹس ہوتی تھیں، بڑے بڑے یعنی جو ٹاپ ہمارے سائنٹسٹ تھے وہ ان کا جو انڈرسٹینڈنگ دین کی تھی اور قرآن کی وہ بھی بہت تھی. یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، سائنس بھی چلتی تھی اور ان کو دین کی بھی سمجھ تھی. اب یہ بالکل سیپریٹ ہو چکا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں وہ اسکالرشپ آئے جو کہ یہ آگے جس طرح علامہ اقبال کا تھا کہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کی ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ اس کو اب آگے لے کے جائیں ہم، کیونکہ جو اسلام ہے اس کے جو علامہ اقبال کی سارا تھیسس تھا، اس کے جو فاؤنڈنگ پرنسپلز ہیں وہ تو چینج نہیں ہوتے، لیکن باقی چیزیں اجتہاد اس سے چینج ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ. وہ گرو کرتا ہے ہمارا دین، وہ اسٹیگنیٹ نہیں کرتا، اور وہ تب کرتا ہے جب کہ اسکالرز اس کیپبلٹی کے ہوں جو کہ ڈبیٹ کر کے تھاٹ پروسیس آگے لے کے جائیں. تو القادر انشاءاللہ میرا وہ ویژن ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ایک ہماری سوچ کو ڈیولپ کرے گا. اس وقت جو ہمارا یوتھ ہے وہ اتنا متاثر ہے مغرب کی ٹیکنالوجیکل پروگریس سے، اس سے وہ اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اس میں بڑا فرق ہے. ایک معاشرہ ٹیکنالوجی میں تو آگے چلا جائے گا، لیکن کیا ان کی ایز ایک انسان ہوتے ہوئے ان کی گروتھ ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، غلط راستے پہ چلے گئے؟ اور یہ ہمیشہ دنیا کی تاریخ آپ پڑھیں تو کوئی بھی ایسا سویلائزیشن نہیں ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے اوپر جا رہا ہے. وہ اوپر گئے ہیں، پھر کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ غلط راستہ پکڑ لیتے ہیں اور وہ نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ میں مغرب کو باقی سب سے بہتر جانتا ہوں اور میں زیادہ مغرب میں پوری طرح رہا بھی ہوں اور ایک حصہ رہا ہوں معاشرے کا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان میں کئی اچھائی ہیں، اور وہ اچھائیوں کی وجہ سے وہ اوپر جاتے ہیں. ان کی ادارے ہمارے سے زیادہ مضبوط ہیں.